ذاکر تصور عباس جو یا صاحب لاہور، واجب الاحترام خطیب آل محمد سید صداقت حسین شاہ صاحب، اور انشاءاللہ فوراً بعد ذاکر آل محمد جناب کیسر عباس بلوچ لیا، اور انشاءاللہ فوراً بعد ذاکر سیم رضا بلوچ کوٹہ دو، اور انشاءاللہ فوراً بعد قاری القصہ ذاکر آل محمد سمر عباس نمرہ صاحب، عدی عظیم و شان مجلس اعداد آخری مدا خان بحر المسیح مصور غم جناب ملک ثقلین عباس گھلو صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ خطاب فرمیسن۔ کل 4 جمادی الثانی بروز سوموار امام بارگاہ حیدریہ نوتک میں امید مجلس اعداد سیبہ سلسلہ شہادت بی بی پاک فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ یعنی جناب ملک پاکستان دے عظیم نوا خان جناب علی رضا حیدری صاحب لیا علیہ ٹھیک 4 بجے نوا خانی کرے سن شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کرے سو۔ واجب الاحترام جناب سید صداقت حسین شاہ صاحب، اور انشاءاللہ فوراً بعد ذاکر کیسر عباس بلوچ بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو للتسبيح يليق والصلاة والسلام على نبيه الصديق الذي هو لأمته الشفيق وعلى آله الذين يتوسل بهم كل غريق ويتوسل بولاية علي بن أبي طالب صلوات أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات اپنے اپنے عمل کی قبولیت کے لیے پھر بھی مل کے صلوات پڑھ دیں۔ بانیان کا جو فرش عزا بچھایا ان کی تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں۔ جو دعائیں میرے ذمہ ہیں، جو دعائیں آپ لے کر آئے ہیں اس استانے کے تا امام زمانہ قائم دائم رہنے کے لیے مل کے باواز بلند صلوات۔ جناب سیدہ کا یہ پرسہ اپنے 12ویں آقا کے حضور پیش کرنے کے لیے باواز بلند صلوات۔ شکر خدا بندی کہ جس خدا نے ہمیں انسان بنایا، اس سے بھی بڑا شکر کہ جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا۔ سجدے کر کر کے ختم ہو جائیں کہ اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تیرے اور میرے دل میں محبت اہل بیت عطا کی۔ سورہ رحمان میں جو کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میری تو نعمت کا تم کس طرح شکر ادا کرو گے اور کس طرح شمار کرو گے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے
یہ رزق کی بات نہیں، رزق تو اللہ حیوانوں کو بھی دیتا ہے، رزق کا اللہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، ہر کسی کو دیتا ہے۔ کہا تو یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا یہ محبت اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان جنہوں نے یہ فرش عزا، یہ نورانی محفل سجائی، خدا ان کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ محشر کا میدان لگا ہوا تھا، توجہ میری طرف، محشر کا میدان لگا ہوا تھا۔ منادی نے آواز دی جتنی بھی اہل محشر ہیں اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ انبیاء سے حکم ہوا کہ آپ بھی اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ کہا ملکہ کونین آ رہی ہے۔ آنے کا انداز کس طرح ہے؟ فرمایا 1,00,000 بہشتی ناکاؤں کے اوپر، اونچنیاں، ان کے اوپر ایک تخت لگا ہوا ہے، ایک طرف 1,00,000 اونٹ، دوسری طرف 1,00,000 اونٹ، بڑے جاہو جلال سے جناب سیدہ آ رہی ہے۔ جب پہنچی نا جنت کے دروازے پر، رک گئی دروازے پر۔ کہا سیدہ یہ جنت آپ کی ہے، تشریف لے جائیں۔ سیدہ فرماتی ہے میں چلی تو جاؤں، پوری عالم انسانیت یہاں جمع ہے، ان کو میری عظمت کیسے پتا چلے گی؟ فرمایا جناب سیدہ ان میں سے جتنی بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو لے جائیے۔ فرشتے جا کے ایک ایک کے بازو پکڑ کے لے جائیں گے کہ چلو تمہاری جناب سیدہ نے سفارش کر لی جنت۔ اب جمع ہو کے سارے آ کے رک گئے جنت کے دروازے پر۔ بھئی جاتے کیوں نہیں؟ ملکہ کونین نے تمہاری سفارش جو کر دی ہے۔ کہا محشر والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم سیدہ کونین سے محبت کرتے ہیں؟ اب توجہ کیجئے، جو مجلس جو کروا رہے ہیں ان کی عظمت کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ اب کہا کہ جب چاہیے چلے جائیے، وہ لوگ جنہوں نے جناب سیدہ کے نام پر تمہیں پانی پلایا اسے بھی جنت میں لے جاؤ، جس نے کھانا کھلایا اسے بھی جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں بی بی کے نام پہ کپڑے پہنائے اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ وہ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے کوئی ایسی نیکی ہی نہیں کی کہ جس کی سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ کہا یاد کر مارا امدانی کے شہر میں تو نے جناب سیدہ کے نام کا لنگر کھلایا تھا، چل جنت میں چل۔ صلوات پر محمد واللہ۔ سیدہ جو سبب کائنات ہے، سبب کائنات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اس سے بڑی عظمت جناب سیدہ کی کیا ہو گئی اگر نہ ہوتی۔ جناب سیدہ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بھیجا کیوں؟ میں فقط ایک علمی بات آپ لوگوں کو بتا کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا، فقط آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیں بھئی معاشر کا میدان لگا ہوا ہے، ایک طرف مرد کھڑے حساب کتاب دینے کے لیے، ایک طرف خواتین کھڑی ہیں حساب کتاب دینے کے لیے۔ اب مردوں سے حساب ہونا شروع ہو گیا۔ کہا کہ تم بتاؤ کہ تم اچھے باپ کیوں نہ بن سکے؟ اب وہ کہے گا کہ مجھے کوئی نمونہ عمل نہیں ملا۔ اب کہیں گے کہ 1,24,000 نبی سارے کے سارے مرد ہیں، ان میں سے جتنے بھی باپ بنے کیا تجھے کوئی اچھا نمونہ نہیں ملا؟ یہ تیرا سوال غلط ہے، لہذا تو پاس نہیں ہوا۔ اب مرد اگر بیٹے کا سوال ہوگا تو اچھا بیٹا کیوں نہیں بنے گا؟ پھر بھی اس کے پاس بہانہ نہیں۔ اگر اچھا
بھائی کیوں نہیں بنا؟ پھر بھی بہانہ نہیں ہے. یعنی مرد والا جتنا بھی رشتہ ہوگا اگر مردوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تو اچھا رشتہ کیوں نہیں نبھا سکا، اگر وہ بہانہ بنائے گا فرشتے کہیں گے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ 1,24,000 نبی سارے تھے مرد اور کامل نمونے 12 امام بھی تو موجود تھے نا. اب دوسری طرف کھڑی ہوں گی خواتین، توجہ کیجئے گا، دوسری طرف کھڑی ہوں گی خواتین، اب ان سے سوال ہوگا، اب کہیں گے کہ تو اچھی ماں کیوں نہیں بنی؟ کہیں گی، اب خاتون جواب دے گی، کہیں گی کہ اے اللہ تو نے 1,24,000 نبی سارے مرد بھیجے، ہمارے لیے کسی خاتون کو بھیجا ہی نہیں کہ ہم اس کو نمونہ عمل کے طور پر بناتی. اب اللہ کے فرشتے آواز دیں گے، کہا کہ تو خاموش ہو جا، تمام نبیوں کا جو سردار تھا ان کی جو بیٹی تھی وہ ماں بنی حسن حسین کی، تو اسے دے کر نمونے عمل کیوں نہ بنا سکے؟ یعنی جب پوچھا جائے گا تو اچھی بیوی کیوں نہیں بن سکے گی؟ اگر بہانہ بنائے گی جو کل ایمان علی امیر المومنین ہے ان کی بیوی کو دیکھ کر تو نمونہ عمل کیوں نہ بنا سکی؟ اگر بیٹی کا سوال ہوگا تو کہیں گی رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. ہر رشتہ جناب سیدہ نے ایسے نبھایا کہ اللہ نے ایک ہی خاتون کو بھیج کر حجت تمام کر دی. کل جنت جاتے وقت اگر کوئی خاتون بہانہ بنائے گی تو بنا نہیں سکے گی. توجہ ہے، یعنی 1,24,000 نبی ایک طرف، ان کے نمونہ عمل لینے کے لیے سارے مرد موجود ہیں. اگر کل کوئی خاتون جواب دے گی، کہے گی کہ میرے لیے نمونہ عمل نہیں تھا، تو جناب سیدہ کی باعظمت شخصیت موجود تھی، کل کوئی خاتون بہانہ نہیں بنا سکے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. رسول پاک، میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا فاطمہ بضعۃ منی یا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کیوں پڑھا رسول نے؟ بڑی خوبصورت واقعہ ہے یہ. رسول پاک تھی جس طرح آپ کی نورانی محفل لگی ہوئی، اتنا بہترین خوبصورت نورانی محفل سجی ہوئی تھی. اب اس نورانی محفل میں رسول نے ایک سوال پوچھا، کہا کوئی ہے جو یہ بتائے، میں خواتین کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، جو یہ بتائے کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب کو نظریں گھمائی، رسول نے کوئی بھی جواب نہ دے سکا. اب سلمان پیچھے جو بیٹھے تھے آہستہ سے گئے، دکل باب کیا، کنیزائی سوال کیا، کہا کہ رسول نے اس طرح کا سوال پوچھا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ ذرا جناب سیدہ سے جا کے پوچھئے. بی بی سے پوچھ کر آئے تو جواب ملا کہ وہ عورت کے لیے بہترین عمل ہے کوئی غیر مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. میں ذرا سخت بات کہہ رہا ہوں، عورت کو نہ دیکھے. اب آیا سلمان، ہاتھ کھڑا کیا، کہا سلمان بتا. کہا کہ یہ ثواب ہے کہ عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، کوئی غیر مرد عورت کو نہ دیکھے. رسول نے کہا شاباش، بتا، پہلے تو تو نے نہیں بتایا، اب کہاں سے یہ جواب لے کے آئے؟ کہا میں جناب سیدہ کے دروازے سے لے کے آیا. اب رسول نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی میں نبی ہوں تو میری نبوت کا، میں معصوم ہو تو میری معصومت کا. جس طرح محفل رسول سجی ہوئی تھی، بڑی بہترین خوبصورت بہترین واقعہ بتانے لگے تاکہ آپ کے ایمان بھی تازہ ہو جائیں، جو مناسبت ہے اس کے ذریعے آپ کے دل روشن ہو جائیں. اب رسول کی محفل سجی ہوئی تھی، ایک بندہ سوال کرتا ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ ہائے کوئی مجھ مسافر کی حاجت پوری کرنے والا؟ جتنی بھی بیٹھے تھے، اس غربت کا زمانہ تھا، سارے سر جھکا کے بیٹھ گئے. اب رسول خدا نے کہا سلمان اسے جناب سیدہ کے دروازے پر لے. دکل باب کیا، یہ حاجت روا ہے. کنیز آئی، ایک خوبصورت کپڑے میں ایک ہار لپٹا ہوا لے کے آئی، کہا یہ لے جاؤ.
تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب جب لے کے آیا کہتا ہے یہ تو میرے کسی کام کا نہیں۔ اب آواز دیتا ہے کوئی ہے اس ہار کو خریدنے والا؟ اب مقداد یا ابو ذر ان میں سے ایک کھڑا تھا، لیا ہار، کہا میں لیتا ہوں۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ توجہ، تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ ایک سواری، اسے سواری دی، اسے پیسے دیے، اسے کھانا دیا، اسے کپڑے پہنائے، تمام حاجات پوری کر کے اسے روانہ کر دیا۔ اب اس ہار کو بہترین کپڑے میں معطر کر کے جناب رسول خدا کے ہاتھ بھیجا، ایک غلام کو بھیجا، کہا جا تو بھی آج سے رسول کا غلام ہے، یہ تحفہ بھی رسول کو دے۔ اب یہ ہار لے کر آیا، اب رسول کی محفل میں آیا، سلام ادب کیا، کہا کہ یہ مقداد نے یہ ہار آپ کو تحفہ دیا ہے اور میں آج سے آپ کا غلام ہوں۔ رسول نے فرمایا میرا تو کسی کام کا نہیں، یہ ہار کے جو مالک ہے اس کے پاس چلا جا، تو بھی آج سے اسی کا غلام ہے۔ دروازہ دق الباب ہوا، توجہ کیجئے گا، بہترین جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اب دروازہ دق الباب ہوا، کہا کہ کون؟ کہا کہ میں ایک خادم و غلام ہوں، آپ کا ہار لے کے آیا ہوں، آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں۔ جناب سیدہ نے کنیز سے کہا ہار لے آؤ، ہار لینے کے بعد کہا غلام سے کہا جا تو آزاد ہو جا۔ پرانے عرب کے جتنا بھی لوگ تھے وہ شعر و شاعری بڑی کرتے تھے، اب شعر کہتا ہوا جا رہا ہے، کہا کتنا عظیم وہ ہار ہے، کتنا وہ بابرکت ہار ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا، ننگے کو کپڑے پہنائے، جس کے پاس سواری نہیں سواری بھی دی، ایک غلام کو آزاد کر کے پھر بھی اپنے مالک کے پاس لوٹ گیا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بھوکے کو کھانا کھلا کے، تمام حاجتیں پوری کر کے، ایک غلام کو آزاد کر کے پھر بھی اپنے مالک کے پاس لوٹ گیا۔ اس سے بابرکت ہار میں نے دیکھا ہی نہیں۔ رسول فرماتے ہیں، بہترین خوبصورت جملہ پڑھنے لگا ہوں، جناب سیدہ کی عظمت کا یہ جملہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہو۔ رسول فرماتے ہیں میں رسول اب جہاں بیٹھا ہوں، جس زمانے میں بیٹھا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اس زمانے سے لے کر جتنا اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر اب تک جس کو حضرت آدم یعنی انسان اچھی صفت کہتا ہے، یعنی بہادری، شجاعت، معصومیت، شجاعت، عبادت، ہر وہ صفت، تمام صفتوں کو، توجہ، تمام صفتوں کو اگر اللہ، تمام صفتوں کو اگر خدا، اگر تمام صفتوں کو اگر اللہ جمع کر کے کسی انسانی شکل کو بنانا چاہتا تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی۔ بڑا میں نے یہ جو حدیث پڑھی حیران ہوا کہ اتنی عظمت، کہا جتنی بھی نیک اور پاک پاکیزہ صفات ہیں اگر ان کو خدا جمع کر کے کوئی انسانی مجسم شکل بنانا چاہتا تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اور کتنا عظمت ہے جناب سیدہ کی، کتنی بابرکت ہے۔ عربوں کا ایک قانون ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے، 3 بار جس کو کہہ دینا کہ مثلا یہ کام کرنا ہے تو اس کو کر کے چھوڑیں گے، مثلا میں یہ کام کروں گا، پھر مر جائیں گے اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بعض اوقات پھر وہ کہتے ہیں کہ مثلا میں یہ نہیں کروں گا تو پھر وہ نہیں کرتے۔ جس طرح امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، اے دنیا جا میں نے تجھے طلاق دی، پھر دنیا تجھے سے بھی بہانے بنا علی امیر المومنین کے پاس نہیں آ سکتی کیونکہ 3 دفعہ طلاق دے دی۔ اور یہ جو 3 دفعہ دیکھیں بھئی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے نا تو پہلے نکاح قبول ہے 3 دفعہ کیوں؟ یہی عربی گرامر چل رہی ہے سسٹم، طلاق بھی 3 دفعہ کہی جاتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اگر عربی کسی کو 3 بار کی چیز ہاں یا نہ کرے تو مٹ جاتے ہیں، اس کو کرتے ضرور ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کرتے ضرور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرمان سناتا جو پھر اپنی بات پر ہوں، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، اب تیری میری بات نہیں،
امام فرما رہے ہیں ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جس نے صبح کی نماز میں اتنا تاخیر کی کہ سارے ستارے چلے گئے. نہیں پڑھنے والی بات نہیں ہے، جس نے تاخیر کی، لیٹ کی. اس لیے تو مولا امیر المومنین جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، اے ستاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جس نے مغرب کی نماز میں اتنا تاخیر کی کہ سارے ستارے نکل آئے. اب نہ پڑھنے والی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں. اب توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا. جو سیدہ کی عظمت تھی، اب جناب سیدہ کی عظمت اس سے بڑی کیا ہو کہ رسول 6 مہینے تک دروازہ سیدہ پر کھڑ کے سلام کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ ان کی عظمت اتنا ہے کیا؟ کہا کہ اگر معجزہ رسول جو تمام نبیوں کا سردار ہے یہاں کھڑے ہو کر سلام کر رہے تو عظمت تو ہوگی نا. اب پتا تھا جس طرح مولا علی کے فضائل کو چھپایا گیا، جس طرح مولا علی امیر المومنین کے فضائل کو چھپا دیا گیا، لوگ انہیں حذف کر دیا. خود مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ لوگ میری دشمنی میں اتنا گر گئے کہ کتابوں تک بھی جلا دیا. کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. اب امیر المومنین کی اب توجہ سے سنیے گا، جتنی فضائل جناب علی امیر المومنین کے ہیں، جناب سیدہ کے بھی فضائل اتنی ہی ہیں. اب رسول کو پتا تھا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اب رسول کو بھی پتا تھا کہ ان کے بڑے بڑوں میں بھی یہ فضائل نہیں ہے. اگر ایک خاتون اور سیدہ میں جہاں کے لوگ عرب خاتون کو صحیح بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ خاتون اتنی عظمت کی مالک ہوگی، ضرور ان فضائل کو چھپانے کی کوشش کریں گے، ضرور اس فضائل کو چھپانے کی کوشش کریں گے. اب رسول نے کہہ دیا، وہ 3 مرتبہ والی بات کر کے الویل الویل ثم الویل لمن شک فی فضل فاطمہ. رسول نے کہہ دیا کہ لوگوں کو پتا چل جائے جس نے بھی جہنم ہو اس شخص پر جس نے بھی فاطمہ کے فضائل میں ذرا برابر شک کیا. الویل الویل ثم الویل. انکار کی بات ہی نہیں کہی، انکار کرے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کہا کہ جس نے بھی جناب سیدہ کے فضائل میں ذرا برابر بھی شک کیا، کہا کہ اس پر جہنم ہو جہنم ہو جہنم. عربی اس گرامر اور قانون کو سمجھتے تھے کہ ایک رسول یا اللہ کا نمائندہ جب 3 مرتبہ کہہ دے تو جہنم ضرور ملے گی. بس میں چند جملے جناب سیدہ کے ذکر کے کر کے اب کی زحمت کو تمام کروں گا. جناب سیدہ کے دروازے پر ایک سوالی آیا. نہ ہی میں نے کوئی سر لگانی ہے، نہ ہی میں نے کچھ آپ لوگوں سے داد مانگنی ہے، یا نہ یہ کہنا ہے کہ آپ روئیں. سید ہونے کے ناطے اپنی دادی کا پرسہ آپ کو دوں گا، آپ مجھے دیں گے فقط. دروازے پر آیا، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. توجہ سے سنیے گا. بی بی نے اپنی چادر تطہیر اٹھائی، سلمان کو دی، کہا کہ جا فروخت کر کے اس مسافر کو دے دے. کتنی بڑی عظمت کی ہے. اب سلمان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ چادر اٹھا رہا ہے کہ میری کیا مجال کہ جناب سیدہ کی چادر کو ہاتھ میں لوں. اب چادر لے کے چلتا چلتا بازار آیا، چادر فروخت ہے، کوئی ہے لینے والا. ایک یہودی بزرگ جو بڑا
بڑا ہو چکا تھا، دروازے سے نکلا، کہا کہ یہ تو سلمان کی آواز ہے۔ کہا کہ تو سیدہ کے در کا نوکر ہے، یہ چادر کہاں سے لے کے آیا؟ کہا کہ یہ چادر میں جناب سیدہ کے گھر سے اور بی بی کی چادر ہی ہے۔ کہا سلمان یہ چادر میں خریدوں گا، کسی کو مت دینا۔ کہا کہ لے لے۔ کہا کہ پہلے ٹھہر، چادر اپنے ہاتھ میں رکھ، میرے پرانے کچھ صحیفے ہیں وہ میں لے کر آتا ہوں، تھوڑی باتیں دیکھ لوں ذرا۔ اب وہ چاہے ایک صحیفہ لے کے آیا، کبھی دیکھتا ہے اس طرف، کبھی چادر کی طرف، کبھی صحیفے کی طرف، آنسو جاری ہے۔ اب کہا کہ چل اپنی مسجد میں۔ اب جہاں مسجد پہنچا، مسجد میں آ کے رکا۔ اب کہا کہ اے لوگو، میں یہودی ہوں، آؤ ذرا دیکھو میری ایک بات سن لو۔ میرا یہ پرانا صحیفہ کہتا ہے کہ جب آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں آئے گی نا، نبی کی چادر، بیٹی کی چادر جب آئی نا، اب اس نے کہا کہ پہلے میں کلمہ پڑھوں گا پھر اس چادر کو خریدوں گا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، توجہ سے، جس کو یہ جملہ سمجھ آئے نا اگلا جملہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب کلمہ پڑھ کے نا، اب چادر جب اس نے کہا کہ سلمان نے کہا کہ اب تو کلمہ تو پڑھ چکا ہے، چادر لے۔ کہا سلمان ذرا سوچ تو صحیح، جب میں یہودی تھا تو پاک چادر کو ہاتھ نہ لگایا، اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب توجہ سے سنیے گا، اب جب بی بی آئی نا بازار اس میں شام میں آئی نا، اب بی بی آئی نا جب اس کے دربار میں خلیفہ کے پاس، اب جب آ کے رکی نا بی بی، توجہ سے سنیے گا، کہا کہ میرے یہ دعویٰ ہے کہ یہ حق میرا ہے، حق نہیں ملا۔ توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، بڑا عجیب جملہ ہے، آج سے آپ کو کسی نے نہیں سنایا ہوگا۔ اب جب واپس ملا جواب، بی بی نے وہ سند اٹھائی، توجہ سے سنیے گا، بی بی نے سند اٹھائی، اس طرح چادر میں اٹھا کے چلتی رہی۔ آگے ایک اور بندہ آیا، سامنے کھڑا ہوا، کہا زہرا یہ مجھے دے دے سند۔ اب بی بی نے انکار کیا۔ اب بی بی نے کہا کہ یہ سند تجھے نہیں ملے گی۔ اس کو پتا تھا اگر سند سیدہ کے پاس رہی ہمارے لیے مشکل بنی تھی، اور یقین مانیے یہودی کا بھی دور تھا۔ اس بندے نے بی بی کی چادر میں ہاتھ ڈالا، سند ہاتھ سے چھینی، ٹکڑے کر کے زمین پر پھینکا۔ تم وہ جملہ سنتے ہوگے کہ بی بی جب آئی تھی بال کالے تھے، لیکن جب گئی بال سفید تھے۔ اب جب بی بی نے وہ سند اٹھائی، اس ملعون نے بی بی کو تماچا مارا، نیچے گری، جب اٹھی تو بال سفید تھے۔ آخری جملہ سید ہو کے بڑا مشکل جملہ پڑھ رہا ہوں، دعا دیجئے گا۔ اب بی بی کہتی ہے اگر یہ مجھے تماچے مارتے تو کوئی بات نہیں، میرا حق چھینا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک جملہ میرے دل کو بھی زخمی کر گیا۔ کیا کہا؟ کہا اس ملعون نے کہا فاطمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ معزز سامعین،